बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 9 मार्च है और दिन है इतवार का। आप लोगों के साथ दूसरा इंटरेक्शन। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन रात के 9 बजे हैं। कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग। पहली खबर ये है कि बखर के ASI है गुलाम शबीर साहब, वो कहीं पे बैठे हुए थे और उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा कि एक डॉक्टर शहरयार न्याजी है, उन्होंने मरियम के ख़िलाफ़, मरियम सफदर के ख़िलाफ़ पोस्ट की है, तो जिससे मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ गई। इंडिया तक घंटे बज गए। हम पे एटमी हमला होने को था कि उस ASI गुलाम शबीर ने जाकर शहरयार न्यादी, डॉक्टर शहरयार न्यादी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करा दी और तौहीन मरियम के तहत डॉक्टर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब सवाल ये है कि गुलाम शबीर जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहा था या जो है ना वो सोशल मीडिया पे ये पोस्टें ढूंढ रहा था। बहरहाल ठीक है जी, हम मानते हैं वो डॉक्टर शहरयार न्यादी बखर से हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है तौहीन मरियम में। दूसरी खबर ये है कि गवर्नर सिंध जो है ना कामरान टपोरी साहब फरमाते हैं कि कराची की गलियों में अभी तक कचरा नज़र आ रहा है। तो गवर्नर साहब, हमें तो सबसे बड़ा और लंबा चौड़ा कचरा सिंध के गवर्नर हाउस में नज़र आ रहा है। आपकी सूरत में आपको गलियों में कचरा नज़र आ गया है, बड़ी बात है। इस पर पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया है कि सबको पता है कि कराची और सिंध की बर्बादी का ज़िम्मेदार कौन है। ये अब पार्टनर है, लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये पार्टनर्स इन क्राइम हैं, जुर्म के पार्टनर हैं, ये गैंग है। वो गवर्नर है, ये नीचे वज़ीर आला हैं, तो ये एक दूसरे को कह रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कहा कि हर कोई जानता है कि कराची को बर्बाद किसने किया। वाकई MQM ने किया और सिंध को बर्बाद वो पीपल्स पार्टी ने किया। और शलवार एक है, टांगे दोनों की जो है ना एक एक पांचे में फंसी हुई है और मफादात मुश्तरक हैं। बहरहाल अगली खबर ये है कि जो है ना एक रोटी खोर ग्रुप है, पिज़्ज़ा खोर ग्रुप, उन्होंने लंदन से खबर दी है कि इमरान रियाज के साथ किसी ने बदतमीज़ी की है। मुकम्मल तौर पे झूठ है। वहाँ पे नौजवान मौजूद थे। इमरान खान मैनचेस्टर में एक मॉल में गए थे, इमरान रियाज खान, तो उन लोगों ने इमरान रियाज खान के साथ जो है वो सेल्फ़ी लेने की फरमाइश की है। इमरान खान की तस्वीरें भी आई हैं, लेकिन ये इस बात पे खुश होते और फिर इनको खून बहुत अच्छा लगता है। अरशद शरीफ, आपको याद होगा, अरशद शरीफ के साथ यही हुआ। अब ये इमरान रियाज खान के साथ करना चाहते हैं, ये आदमखोर, ये ड्रिकोले, खून पीने वाले। अरशद शरीफ साहब के बारे में मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अरशद शरीफ साहब को ना यहाँ चेस्ट में गोली लगी हुई थी, बहुत गौर से सुननी है, और उनका सुराख था और वो अगली सीट पे बैठे थे। और इसमें मज़े की बात पता क्या थी? मज़े की बात ये थी, जिस सीट पे वो बैठे थे उस सीट में गोली नहीं लगी हुई थी। यानी इन्होंने दिखाया कि पीछे से गोली लगी है, आगे से निकल गई है, तो गोली ने पहले सीट को लगना था ना। अरशद शरीफ जो इस तरह सीट पे बैठे थे तो सीट पे गोली नहीं लगी हुई थी, सिर्फ अरशद शरीफ को लगी हुई थी। यानी तशद्दुद करके और गोली मार के फिर उस शहजादे को सीट पे बिठाया गया। इनके कलेजों को ठंड पड़ी, अगले दिन केक काटे गए। अब यही हाल ये इमरान रियाज का चाहते हैं और ख़बरें चलवा रहे हैं कि किसी ने उसके साथ बदतमीज़ी की है। मुकम्मल तौर पे झूठ है। बहरहाल ये करते रहे। कारकुन जो है ना वो मेहनत करके बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएंगे, ये फरमाना है गवर्नर पंजाब का। गवर्नर पंजाब अच्छे आदमी है, तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि सर ये आप वर्करों के, कारकुनों के जो है ना कंधों में बोझ न डालें। आजकल एक ही फैक्ट्री है भाई लोगों की, जहाँ से वज़ीर आज़म आप आर्डर दें, यानी जिस तरह पिज़्ज़े का देते हैं या इसका देते हैं, मिठाई का देते हैं, तो आप आर्डर दें, वो वज़ीर आज़म तैयार कर देंगे। उन्होंने आजकल फर्मे रखे हुए हैं, लेकिन अभी तो सुना है कि जी फर्मा तैयार हुआ है मरियम बीबी का। जिस तरह फर्मा हमारी ज़ुबान में तो कहते हैं, जिसमें वो गारा डाल के ईंट बनाते हैं उसको फर्मा कहते हैं हमारी ज़ुबान में, तो सांचा भी कहते हैं। तो अभी तो गवर्नर साहब सांचा सुना है उसके साइज़ का बना है, तो आप इनको कहें भाई लोगों को ये कोई नई फैक्ट्री लगाएंगे तो ये वज़ीर आज़म बनाते हैं, कारकुन बेचारे क्या करेंगे? पहले कारकुनों ने बनाया है,
کارکنوں نے تو خان کو بنایا تھا، خان کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو آپ ان خاکی بھائی لوگوں کو کہیں اگر انہوں نے بنانے چاہا تو وہ بنا دیں گے، جن کے نام رجسٹری ہے ملک کی۔ اس کے بعد آسٹریلیا میں طوفان آیا ہے، بڑا زبردست طوفان آیا ہے۔ آسٹریلیا دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی آمدنی زیادہ ہے، خرچہ کم ہے۔ یعنی یہ دو ممالک میں آپ کو خوبی بتا رہا ہوں کہ یہ کماتے زیادہ ہیں، خرچ کم کرتے ہیں، اتنے امیر ہیں۔ تو وہاں پہ طوفان آیا ہے، 7 لاکھ لوگ بجلی سے محروم ہو گئے۔ اب طوفان کی شدت کا اندازہ کریں کہ اتنا یعنی آرگنائزڈ ملک اور طوفان، 7 لاکھ لوگ بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جو خواتین کے حقوق کا جو تحفظ ہے وہ قومی ذمہ داری ہے، یہ فرمایا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی نے۔ اور یہ ذمہ داری انہوں نے جب پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ تھے اس وقت خود نبھائی، زبردست نبھائی۔ اب وزیر داخلہ بن کر بڑی زبردست نبھائی۔ ڈی چوک میں جو سر کھولے گئے امریکن رائفلوں سے، اور جو ہے نا سینے کھولے گئے، اور جو ہے نا خواتین کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، زندگی میں پہلی دفعہ خواتین کو جو ہے نا روڈوں پہ گھسیٹتے ہوئے دیکھا، تو بڑی زبردست ذمہ داری وزیر داخلہ صاحب نبھا رہے ہیں۔ اس لیے تو وزیر داخلہ ہیں، ظاہر ہے یہ نہ نبھاتے ذمہ داری تو پھر کس طرح وزیر داخلہ ہوتے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں سیم ایوب کو کیپٹن جو ہے نا بنا دیتا۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ یہ فرمایا ہے انڈوں والی سرکار شاہد افریدی نے۔ یہ وہ بندہ ہے، بس قوم بیچاری ہیروں کی پیاسی ہے نا، ہیروؤں کی۔ یہ بھی ہیرو ہے اس قوم کا، جس نے پتہ نہیں 460 میچ کھیل کے اور 22 کی ایوریج سے یہ ادھر چل گیا۔ انہوں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا جو کپتان ہے وہ گھنٹہ سمجھا ہوا ہے، جو آئے بجا جائے۔ وہ نمائندہ ہوتا ہے 25 کروڑ کا۔ یہ شخص یہ گروپنگ کا جو ہے نا یہ ماسٹر مائنڈ ہے، یہ انڈر میٹرک۔ اسی نے کہا تھا کہ این آر او دینے کا جو ہے نا اختیار وہ اداروں کے پاس ہونا چاہیے، اور اگر اس سے این آر او کا مطلب پوچھ لینا کہ کیا بنتا ہے این آر او سے، اس کو نہیں پتہ ہوگا۔ لیکن اب وہ کہہ رہا ہے سیم ایوب کو کپتان، پہلے عمران خان کپتان تھا، اب سیم ایوب کو۔ میں اسے جانتی نہیں ہوں کہ وہ کون ہے، لیکن اس نے گروپنگ کرنی ہے۔ پھر آج کل سسرال چل رہا ہے ٹیم میں، سکلین مشتاق پھر آ گیا ہے کوچ بن کے، اس کا داماد شاداب خان ہے، حالانکہ نیادی ہے، وہ کیپٹن بن جائے گا۔ اس نے اپنے داماد کو کیپٹن بنوا لیا، اور ادھر بابر اعظم کا باپ کود آیا۔ بابر اعظم کے باپ کا کیا تعلق ہے ٹیم سے؟ وہ کود پڑا ہے۔ یہ بہرحال جو ہر ادارے کے ساتھ ہو رہا ہے، چاچے مامنی سرکار، کرنل جرنل، یہ وہی چل رہا ہے، تو ٹھیک ہے چلتا رہے۔ شاید افریدی بھی ادھر حارث رؤف نے تصویر شیئر کی ہے، اور اس کی گاڑی کی جو نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے وہ PMLN لگی ہوئی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے فیض یہیں سے ملے گا۔ نون لیگ جہاں سے فیض لے رہی ہے، پھر نون لیگ آگے خلیفہ ہے، یعنی ان کی سرکاروں کی، پھر نون لیگ سے فیض حارث رؤف کو ملے گا۔ یہ حالت ہے۔ اب اس نے پلیٹ لگوا لی ہے PMLN کی کہ ٹیم میں رہوں گا، یہ پلیٹ لگواؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے خوش آمدید چاپلوس پارٹی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ PTI نے جو ہے وہ فرض کر لیا۔ آج میں نے پورا ویلاگ بھی اسی پہ کرنا ہے، تھوڑا سا ہٹ کے، کیونکہ خبریں وہی ہے، اتوار تھا، کوئی خبریں ہیں نہیں، کہ جی اب عمران خان سے صرف ملاقات جو ہے نا وہ منگل کو ہوا کرے گی۔ اور یہ پتہ ہے کس کی مہربانی ہے؟ یہ مہربانی ہے علیمہ خان کی، یہ مہربانی ہے نورین نیازی کی، یہ مہربانی ہے ڈاکٹر عظمیٰ خان کی، کیونکہ وہ یہ عمران خان کی بہن ہے۔ انہوں نے کہا تھا اگر ہمیں نہیں ملنے دیا گیا نا تو ہم یہیں بیٹھ جائیں گی۔ اگر وہ بیٹھ جاتی تو کوئی اور لوگ بھی آ جاتے، تو سسٹم کی دوڑیں لا گئی اور انہوں نے ملوا دیا، ورنہ پارٹی چل ہے۔ پارٹی باہر یعنی گنڈا پور جو ہے نا وہ افطاریاں کر رہے ہیں، جھانڈ سیدھی کر رہے ہیں، شیمپو سے دھو رہے ہیں، وہ فکر آپ نہ کریں۔ اس کے بعد جو ہے نا سینیٹر مشتاق، ون آف مائی فیوریٹ پرسنالٹی، بہت زبردست آدمی ہے، سیدھی بات کرتے ہیں، جماعت اسلامی سے تعلق ہے لیکن جماعت اسلامی انہیں پسند نہیں کرتی، کیونکہ یہ درمیان میں نہیں رہتے، یہ سٹریٹ بات کرتے ہیں۔ ان کے بھائی قتل ہو گئے، قتل تو وہ سنا ہے کوئی نجی سا معاملہ تھا، کوئی لڑائی ہوئی ہے، وہ چھڑوانے گئے، گولی ان کو لگ گئی ہے، بہرحال پورا پتہ نہیں ہے، لیکن بھائی کا قتل ہو جانا
जिस वजह से भी है वो एक बहुत बड़ा सानिया है। और मुश्ताक साहब ने कहा कि मेरे बाजू थे, खुद कहा है कि जी वो मेरे बाजू थे जो कत्ल हो गए, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे। रमज़ान में उम्मीद है रोज़े के साथ होंगे मुश्ताक साहब के जो भाई थे। तो बहरहाल हमें अफसोस है कि मुश्ताक साहब के भाई के साथ ऐसा हुआ है। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि 100 भेड़ों का जो शेर जर्नैल है वो इमरान खान है, जो बाहर है या जो उसकी पार्टी है वो भेड़े हैं। ये किसने कहा था ये आपको बताऊंगा। अगर अली अमीन गन्नपुर वाकई चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो ये बताऊंगा। हमें गालियां पड़ रही थी इसलिए ये क्या चक्कर है, और कुरान पाक लेकर इमरान खान के पास जाऊंगा, ये बात की है KPK हाउस के एक मुलाजिम ने। कहते हैं वो पहला आपको जो है ना याद होगा लॉन्ग मार्च, जब PTI जो है ना KPK से वो इस्लामाबाद पहुंची, अली अमीन गन्नपुर KPK हाउस चले गए, फिर 14 ज़िले क्रॉस किए, फिर बरतानिया पहुंचे, बरतानिया से अमेरिका पहुंचे, अमेरिका से स्विट्ज़रलैंड पहुंचे, स्विट्ज़रलैंड से जो है ना वो वेस्ट इंडीज़ पहुंचे, वेस्ट इंडीज़ से न्यूजीलैंड पहुंचे और फिर पेशावर पहुंच गए। आपको सारी कहानी पता होगी। तो वहाँ के एक अफसर ने जो है वो नाम न बताने की शर्त पे बताया है कि अली अमीन गन्नपुर को पहले बताया था मैंने राब्ता करके कि यहाँ पे नामालूम अफराद भी मौजूद हैं, एजेंसियों वाले भी मौजूद हैं, आपने यहाँ पे नहीं आना। और उस बंदे ने कहा है कि कुरान पाक लेकर जाऊँगा इमरान खान के पास जब मौका मिला कि इस शख्स ने आपको धोखा दिया है। एक गवाही। दूसरी गवाही ये कि जब चाइना चौक से अली अमीन गन्नपुर वो KPK हाउस चाय पीने चले गए तो वहाँ पर एक MPA ने शोर कर दिया कि जी ये कंप्रोमाइज्ड है, ये कंप्रोमाइज्ड है। दूसरे लोगों ने उसे कहा कि बंदे ना पुत्र बन यार तुम क्या कह रहे हो। तो वो MPA कहता है बिल्कुल उसी तरह हुआ है जिस तरह मुझे कर्नल ने बताया था, एक कर्नल ने, कि चाइना चौक तक ये जाएगा तुम्हारे साथ, चाइना चौक के बाद ये KPK हाउस चला जाएगा, KPK हाउस से फिर मैंने आपको सारे मुल्क बता दिए कि उन मुल्कों में चला जाएगा और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और वो MPA कहता है कि इमरान खान अगर बरी होते हैं ना, अब आप यहाँ से डॉट कनेक्टिंग कर लें, इमरान खान बरी होते हैं ना तो इमरान खान अली अमीन गन्नपुर को सिर्फ वजारत आला से नहीं हटाएंगे। गौर करना है, इमरान खान अली अमीन गन्नपुर को हमेशा के लिए PTI से निकालेंगे, निकाल देंगे। PTI से वजारत आला तो बड़ी दूर की बात है। अब अली अमीन गन्नपुर चाहेंगे, ज़रा डॉट कनेक्टिंग करें कि खान साहब बाहर आए और वो अफसर कि कुरान पाक लेकर जाऊंगा खान के पास कि आपके साथ क्या हुआ है। उसके बाद हमें गालियां पड़ रही हैं जी इमरान खान को गिराएं, महंगाई हो गई है। ये इंकशाफ किया सदीक जान ने कि हमें कायल करने के लिए, जब हुकूमत गिराई जा रही थी, हमें कायल करने के लिए बुलाया गया कि लोग कहते हैं कि इमरान खान आपका प्रोजेक्ट है, इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी है। अब हमें गालियां पड़ रही हैं यानी फौज को, यानी जर्नैलों को, लिहाजा इमरान खान का जो हटाना है वो ज़रूरी है। ठीक हो गया, हम मान लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, इमरान को आपने हटा दिया, ठीक है। उसके बाद आप ले आए ये लफंटर, ये चोर चक्के। अब आपको क्या, अब आपको हर नमाज के बाद जो है ना और फजर के बाद और तहज्जुद के बाद आपको दुआएं मिल रही हैं। अब लोग झोलियां उठा उठा कर आपकी दरादी उम्र के लिए दुआ कर रहा है। अब क्या हो रहा है, अब तो आपको परवाह नहीं है, अब तो आपको तौहीन मरियम याद आ गई है। चीनी महंगी हो गई है जी, चीनी माफिया सारा खान के साथ है। अब चीनी माफिया किसके साथ है? एक महीने में 60 रुपए कीमत बढ़ गई है, एक महीने में। किसी को परवाह नहीं है, मीडिया को भी परवाह नहीं है। वो जो मैक मुंह में घुसा देते थे लोगों के मीडिया वाले, हाँ जी बताएं रियासत मदीना घेहोड़ घिनो मजे तब्दीली ने, ये कहते थे। अब ये जर्नैलों ने बुलवाया था कि जी हमारा प्रोजेक्ट में अपने आप को अरस्तू, अफलातून, आइंस्टाइन, रॉबर्ट बॉयल, आइजैक न्यूटन में अपने आप को, चूंकि हमारा किधर प्रोजेक्ट था तुम लोगों का? 96 से धक्के खा रहा था, अभी कर लगाए ना ये प्रोजेक्ट, लोगों को मंजूर करवाएं इनको।
لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں ان کی شکلوں سے، تو آپ جو کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی مقبول کروائیں۔ یہ بہرحال صدیق جان نے کہا ہے کہ ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، ہمیں، اس لیے عمران کو باہر ہٹا دیا۔ اب جو آپ کو دعائیں مل رہی ہیں اور اب جو آپ پر پتاشے پھینکے جا رہے ہیں، اب جو آپ پہ چادریں چاڑھ رہی ہیں، وہ آپ کو مبارک ہو۔ اگر علی امین گنڈاپور، میں نے ایک واقعہ سنا دیا قرآن پاک والا، اگر علی امین گنڈاپور چاہے ایک ہفتے میں خان صاحب باہر آ سکتے ہیں، ایک ہفتے میں۔ کیوں؟ اس وقت پاکستان میں نا اگر کوئی فارم 45 کی حکومت ہے نا، وہ KPK کی ہے، یعنی لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ گورنر راج کسی کا باپ بھی نہیں لگا سکتا۔ تمام تعلقات، تمام رابطے علی امین گنڈاپور ختم کر دے وفاقی حکومت سے، تمام، اور کہیں کہ 24 گھنٹے میں اگر خان صاحب سے ملاقات نہ کروائی گئی، نہ میں اور میری پوری کابینہ اور اسمبلی آ رہی ہے اڈیالہ جیل کے باہر، آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی پکڑے گا ان کو؟ اتنی جرت ہے سسٹم میں، وزیر اعلیٰ، کابینہ، اسمبلی، پھر پٹھان پکڑیں گے تو پھر کیا ہوگا انٹرنیشنل طور پہ؟ لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ صرف وزارت اعلیٰ سے نہیں ہٹائے گا، وہ پارٹی سے نکالے گا۔ علی امین گنڈاپور کو پتہ ہے علی امین گنڈاپور کو، علی امین گنڈاپور مکمل طور پہ، مجھے تو آپ جنید اکبر پہ بھی شک ہونے لگا ہے۔ پہلے جب وہ بنا نا KPK کا صدر، اور جو ہے نا یہ لٹرن بٹرن، پھر وہ بھی چپ، وہ بھی چپ۔ تو علی امین گنڈاپور اگر چاہے نا، چاہے ایک ہفتے میں عمران خان باہر، آپ کو یاد ہے، میری عمر کے بندے کو یاد ہوگا کہ بے نظیر بھٹو نا وزیر اعظم تھی اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ نواز شریف تھا۔ بے نظیر بھٹو لاہور جاتی تھی نا تو نواز شریف ایئرپورٹ پہ نہیں آتا تھا، یہ تو جفیاں پپیاں کر رہا ہے نا، محسن نقوی کے ترکے ہوئے منہ پہ پپیاں دے رہا ہے، تو وہ وزیر اعظم کو لینے نہیں آتا تھا ایئرپورٹ پہ، اور اس نے ناک میں دم کر دیا وزیر اعظم بے نظیر کے، وہ حکومت ٹوٹ گئی۔ پنجاب جو آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا تو پھر پاکستان کس طرح چلتا؟ علی امین گنڈاپور جفیاں پپیاں کر رہا ہے، تصاویر وائرل کرا رہا ہے اپنی، سارے اسی طرح پنجاب میں جو بیڑا غرق کیا ہے اس نے، کبھی کوئی پنجاب کی قیادت خالی چینی پہ، کسانوں پہ، کھادوں پہ، پانی پہ، سارے چل حماد اظہر، وہ ایک اور ہے جو نا میاں اقبال ہے کہ پتہ نہیں کیا، وہ سارے ہمیں کمپرومائزڈ، ڈرپوک، بزدل، یعنی MNA MPAs اور ٹکٹ ہولڈر پنجاب میں صرف جو ہے نا وہ 500 بنتے ہیں۔ کدھر ہیں وہ؟ صدیق جان کہہ رہے تھے کہ 20 دنوں میں نا عالیہ حمزہ نے جتنا کام کیا ہے نا، عالیہ حمزہ نے 20 دنوں میں، پورے سال میں انہوں نے نہیں کیا جو یہ ساتھ باہر پھر رہے ہیں۔ عمران خان کے کیسز کس پوزیشن پہ، کہاں پہ ہیں، کون پیروی کر رہا ہے، کیس لگ کیوں نہیں رہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے قطعی طور پہ۔ اور جب یہ اکٹھے ہوں گے تو ان کا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ ایک وہ اون عباس پبی نے پمفلٹ تقسیم کیے کہ مہنگائی اور چینی اور یہ اور وہ، اسی رات اس کے گھر پڑ گئے۔ اگر یہ سارے 500 کریں اس طرح، ایکسپوز کرے کہ یہ کیا کر رہی ہے، جیتی ہوئی بھی نہیں ہے اور خزانہ اڑا رہی ہے، اور خزانہ اڑا کس پہ رہی ہے؟ اشتہاروں پہ چل رہا ہے۔ نیپولین بوناپارٹ نا یورپ کے جو ہے نا وہ بیسٹ جنرل تھے، ایڈمنسٹریٹر بھی بہت زبردست تھے نیپولین بوناپارٹ نا 10 سال یا 12 سال کی عمر میں وہ خودکشی یعنی کرنا چاہتے تھے، بالکل ہی لگڑ جائی، تو وہ سمندر یا دریا کی طرف گئے نا، بالکل جب کنارے پہ پہنچے تو کوئی ویسے اجنبی نے، کسی بزرگ نے بوناپارٹ کو پکڑ لیا، 10 یا 12 سال عمر تھی، پکڑ لیا، بچا لیا، ظاہر ہے۔
تو نیپولین بوناپارٹ نے پتہ کیا کہا تھا اس وقت اس بندے کو؟ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ تم نے فرانس کی قسمت کو ڈوبنے سے بچا لیا ہے 12 سال کی عمر میں. ادھر خودکشی کر رہا تھا اور واقعی سچا ثابت ہوا. اس بوناپارٹ نے کہا تھا کہ اگر 100 شیروں کا جرنیل ایک بھیڑ ہو، 100 شیروں کا جرنیل سپہ سالار ایک بھیڑ لشکر ہار جائے گا. اور اگر 100 بھیڑوں کا جرنیل ایک شیر ہو، وہ جیت جائے گا لشکر. میں آپ کو مثال دوں گا، 92 میں جب خان نے ورلڈ کپ جیتا تھا نا، کمزور ترین ٹیم تھی. آپ دیکھ لیں، آپ میں سے آدھی ٹیم کے آپ کو نام بھی نہیں آتے ہوں گے. یعنی آپ کو عمران کا نام یاد ہے، آپ کو جاوید میاں داد کا نام یاد ہے، آپ کو انضمام کا نام یاد ہے، آپ کو عاقب جاوید کا نام یاد ہے، آپ کو معین خان کا نام یاد ہوگا. یعنی بالکل ہی بوڑھا، خود عمران خود بوڑھا، عاقب جاوید، وسیم اکرم، اقبال سکندر کا نام سنا ہے آپ نے؟ سپنر تھا، یوٹیوب پہ نکال لیں، وہ بھی تھا. تو یعنی کمزور ترین ٹیم، بھیڑے. جرنیل شیر تھا، کیپٹن شیر تھا. کس طرح جیتا؟ بعد میں اتنی مضبوط ٹیمیں آئی نا، اتنی مضبوط ٹیمیں عمران کے بعد 92 اور 2025 کوئی ورلڈ کپ نہیں جیتا. ابھی چیمپئنز ٹرافی دیکھ لیں، اپنے ملک میں ہوئی اور باہر. وسیم اکرم، وقار یونس، شعیب اختر، یونس خان، کیسے کیسے نام آئے، کیسے کیسے بولر، خاص کر سکلین مشتاق. کچھ بھی نہیں جیتا. 2025 آ گئے کیونکہ وہ بھیڑوں کا جرنیل شیر تھا. اب یہ جو باہر ہے نا، باہر ابھی میں نے ذکر کیا کہ خان کے پاس قرآن لے کر جاؤں گا کہ تمہارے ساتھ جو ہے نا، وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا اتنا ٹیون ہو گیا ہے، اتنا ٹیون ہو گیا ہے. یعنی اس کو ایک جا کر بندے نے کہا، بزرگ نے جیل میں، کہ یار علی امین گنپور کو ہٹا دو، فلاں کو لے آؤ. تو اتنی بے بسی والی مسکراہٹ سے اس نے کہا کہ کل وہ بھی اسی طرح ہو جائے گا، وہ بھی اسی طرح ہو جائے گا، اس کو لگا دو. یعنی کسی نے کہا بیرسٹر گوہر کو ہٹا دو، فلاں، وہ کہتا ہے جس کو بھی بلوں گا اسی طرح ہو جائے گا. یہ باہر آ کر کیا کہتے ہیں؟ لمبی جیل کاٹنے کے لیے تیار ہے. لاکھ لعنت ہے تم لوگوں کے بولنے پہ، تم لوگوں کی لیڈری پہ، تم لوگوں کی MNA شپ پہ، تم لوگوں کی سینیٹر شپ پہ. لمبی جیل کاٹنے کے لیے تیار ہے. تم لوگوں کے باپ کا نوکر ہے. 6 کروڑ اور 7 کروڑ عوام پیچھے کھڑے ہیں اور تم لوگ منہ میں دہی جما کے بیٹھے ہو. تم لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہو پایا. قصور کیا ہے اس کا؟ تم لوگ آج تک یہ نہیں پوچھ سکے کہ وہ قید تنہائی میں کیوں ہے، اس نے کیا جرم کیا ہے. کلبھوشن یادو کی ماں اور بہن انڈیا سے آتی ہیں ملنے کے لیے. یہاں سنتے ہیں کہ وہ زرداری جیل میں تھا جب اس کا بیٹی یا بیٹا ہوا. کتوں ہو گیا؟ ڈاؤن لوڈ کی تھا زرداری، بے نظیر ڈاؤن لوڈ کی تھا جیل. اس نے بیٹی یا بیٹا مجھے یہ نہیں پتا، بہرحال یعنی بچہ ہو گیا، وہ بھی جیل تھی. وہ لکھتے ہیں جو ہے نا ضیاء شاہد لکھتے ہیں کہ جی دن کے وقت یہ جیل میں ہوتے، دن کے وقت. کتاب میں آپ کو اس کے اقتباس بھی سناؤں گا، پڑھنے والی بک ہے ضیاء شاہد کی، کہ دن یہ جی ظاہر ہے وہ ڈیوٹی کے وقت افسر ہوتے، کوئی آ جاتا جیل میں، جو ہی رات ہوتی 7 کوٹھی تھی. ہگ آئی لو یو، ہگ آئی لو یو. وہ تو اداکاروں کے نام بھی لکھے ہوئے میں نہیں لیتا، جو آتی، فلاں گانا جی، فلاں مجرا جی، 7 کوٹھی میں. اس نے کون سا قصور کر دیا ہے؟ لیکن پیچھے بھیڑے کوئی ادھر کر رہا ہے، کوئی اڈیالہ جیل جاتے ادھر ہوائی پھوکے فیر سیب والے بم چلا کے ٹائیاں کس کے
پراڈواں تے باغ بیٹھ جاؤ ادھر کہ نہیں چاہتے. اس دن بیٹھ گئی ہیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان, بیٹھ جاؤ نیچے کہ پینٹ شرٹیں گندی ہوتی ہیں. نہیں, پھر رہے موجیں کر رہے. معاف نہیں کرے گی قوم ان کو. اب ان پہ اعتبار ہی کوئی نہیں کرتا, سیدھی بات ہے, اب ان پہ اعتبار ہی کوئی نہیں کرتا. علی مین گنڈا پور نے جتنے مدے کرنے نہ کر لے. کوئی مجھے کمنٹس میں گالیاں دیتا ہے, جو مرضی ہے کر لے. سارے بکے ہوئے, سارے بکے ہوئے, یا بکے ہوئے یا بزدل یا مصلحت کا شکار. وہی 100 بھیڑوں کا جنگ وہ جیت جائے گا, ان کی مدد سے نہیں, کیونکہ انہیں دکھایا ہے جیت کے. جنگ وہ جیت جائے گا انشاءاللہ تعالی باذن اللہ, کیونکہ وہ خود شیر ہے. یہ باں باں کرتے جو ہے نا باہر, یہ اپنی آتما رول رہے ہیں. ویسے ہی اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی رمضان کے صدقے مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں, رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.